رحمت کے فرشتے ان پر چھا جاتے ہیں، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اللہ کی طرف سے ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ واقعتاً ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ تینوں انعام ہم پر ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہمیں بس اپنے نبی کی بات پر یقین ہے، آپ نے جو فرما دیا وہ بالکل برحق اور سچ ہے۔ دوسرا انعام، گھنٹے 2 گھنٹے جتنی دیر بھی شرکت کر کے جب یہ جلسہ برخاست ہوگا تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے تو میرے ان بندوں کا کیا اجر ہو، کیا انعام ہونا چاہیے؟ تو فرشتہ کہیں گے یا اللہ تو اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی شان کریمی کے مطابق ان کو انعام عطا فرما۔ تو فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں ان سے کہہ دو قوموا مغفورا لکم فإنی قد بدلت سیئاتکم حسنات، جاؤ مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، اپنے گھروں کو واپس پلٹ جاؤ، میں نے تمہاری مغفرت اور بخشش کر دی ہے اور تمہاری نیک گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تھوڑا بڑا انعام ہے، لیکن ہمیں ایمان کی کمزوری کہیے یا دل سیاہ ہو چکے، دل مردہ ہو چکے ہمارے، یہ وجہ ہو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ان باتوں پر صحیح معنی میں یقین نہیں ہے۔ ورنہ اگر ہمیں ان باتوں پر یقین ہوتا اور دینی مجالس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، ہمیں اگر اس کا نتیجہ معلوم ہوتا تو یہ چلاؤلی گاؤں میں 20-50 آدمی تھوڑے ہی۔ بڑی عجیب اور بڑے افسوس کی بات ہے، ابھی قریب میں ایک ہمارے بھائی کا انتقال ہوا، اس کا وقت آخر آیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جہاں میں اور آپ بیٹھے چند قدم کے فاصلے پر وہ آرام فرما ہے۔ میں دیکھ رہا تھا جب آ رہا تھا تو سارا گاؤں واپس جا رہا۔ ملا جی بیچارے یہاں سے اعلان کر رہے تھے بھائی آ جاؤ دین کی بات ہو رہی ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور لوگ نماز جنازہ میں قبرستان جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے، تب تو ویسے ہی دل پتلے ہوتے ہیں لوگوں کے، تب تو ویسے ہی دل میں رقت اور پتلا پن ہوتا ہے، اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے دل۔ اور اس ایسے موقع پر وہی قبرستان میں دین کا ایک نورانی جلسہ منعقد کیا آپ کے علماء نے، اور وہاں ہمارے چند قدم نہیں آ سکے، شیطان بھگا کر واپس لے گیا۔ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایمان کی بات تو ہے نہیں، مسلمان کی شان تو یہ نہیں ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ چند منٹ بیٹھ کر، کمال یہ ہے کہ 4-5 مکتب جو گاؤں میں چل رہے ہیں ان سب بچوں نے مشترکہ امتحان دیا اور سب کا پروگرام یہاں چل رہا ہے۔ کم از کم اور بھی کوئی نہیں، ان بچوں کے اگر ایک باپ اور گھر والوں میں سے ایک آدمی بھی آ جاتا تو اس جگہ میں جگہ نہیں رہتی بیٹھنے کے لیے، لیکن وہ بھی نہیں آ سکے۔ تو جب اتنی دوری ہے دین سے، غفلت ہے اور دین سے اور دین کی مجالس سے اور دینی محنتوں سے، تو پھر بچوں کے پاس علم کیسے آئے؟ جس باپ کی اتنی بے حسی ہو، جس باپ کے اندر اتنی سی بھی اہمیت نہ ہو قرآن کی تعلیم کی، کہ اس کے بچے اور بچی کا آج پروگرام ہے وہ نہیں آ سکا اس میں، تو کیا خاک علم پائے گا اس کا بچہ اور کیا اس کو اجر و ثواب ملے گا؟ دین اتنا سستا نہیں ہے، دین اتنی بڑی چیز نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا علم اتنا بے وقت اور بے حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا علم ہے، اللہ کی صفت ہے، اور جتنی بڑی ذات اللہ کی ہے اتنی بڑی صفت اللہ کی اس کا علم بھی ہے۔ مت کرے ہم دھیان، ہمارا نقصان ہے اس میں، اللہ کا کوئی بگاڑ اور نقصان نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، دین سے وابستگی اور دین سے تعلق، اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں ہماری کامیابی اور